تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ یہ پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 129 سے لے کر 141 تک تقریباً 10-11 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ایک رکوع ہے یہ پورا۔ تقریباً رکوع نمبر 4 سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، رکوع نمبر 4 سے لے کر تقریباً رکوع نمبر 15 تک زیادہ تر اہل کتاب سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے۔ اہل کتاب کی پہلی جماعت جن کو یہود کہا جاتا ہے، خاص طور سے ان پر جو اللہ کے انعامات ہوئے، اللہ کی طرف سے جو عنایات کی بارش اس قوم پر ہوئی، اور پھر کس طریقے سے ان کی ناشکری نافرمانی بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں تک یہ تذکرہ چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں اور ان کی طرف سے ناشکری ہے، انبیاء کی توہین ہے، ان کا قتل ہے اور ان کو جھٹلانا ہے، کتابوں میں تحریف ہے۔
یہ سب باتیں ان کی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے رکوع کے اندر آیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ تمہارے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان چند چیزوں کے اندر لیا اور انہوں نے اس امتحان میں پوری کامیابی حاصل کی، تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ان کو انعام میں یہ خوشخبری دی انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام مقتدی پیشوا بناؤں گا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں بڑی تعداد ان کی اولاد کے اندر نبی اور رسول ہوئی ہے، خاص طور سے حضرت اسحاق، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر ان کے بیٹے تقریباً 12، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، تو یہ سلسلہ تقریباً بڑا طویل چلا ہے۔ اس لیے اس قوم کو اپنے دماغ کے اندر ایک بڑائی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباء، اللہ کے محبوب نبیوں کی اولاد اور اس کے خاص بندے ہیں، سلیکٹ اور چنے ہوئے، اس لیے لن تمسنا النار، نہ ہم جہنم میں جا سکتے ہیں اور نہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی، اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی الا ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے اگر گئے تو، ورنہ تو پھر اتنے سارے نبی جو ہمارے باپ دادا ہیں وہ ہم کو بخشوا لیں گے، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو ان کو یہ گھمنڈ اور غرہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہوئی جب حد سے ان کی نافرمانی یا حد سے زیادہ تجاوز کر گئی، تو اللہ رب العزت کا نظام، اس کی سنت یہ ہے کہ پھر وہ ناشکروں سے نعمت چھین کر کے شکر گزار بندوں کو دے دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ان کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی قربانی کا تفصیلی واقعہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں اور بناء کعبہ کے اندر بھی ان کا ذکر آ چکا ہے کہ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے شہر مکہ، جو اس وقت بالکل چٹیل میدان تھا، وہاں لا کر کے ان کو چھوڑا، اور زمانہ گزرتا گیا، زمزم کا چشمہ بھی نکل آیا، اللہ کی طرف سے لوگوں کو اعلان کر دیا گیا حج کرنے کے لیے آؤ، تو لوگوں کا رجوع ادھر بڑھا، یہاں تک کہ وہ ایک بڑا شہر بن گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، الہی انہی لوگوں میں سے، مکے کے لوگوں میں سے، میری اولاد کے اندر سے ایک پیغمبر، ایک رسول بھیج جو اس تیرے گھر کی صحیح طریقے سے تولیت کا، اس کی امامت کا صحیح طریقے سے حق ادا کرے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی، کس سلسلے میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں۔ تو اب اللہ رب العزت نے ادھر سے وہ تاج ان کے سروں سے لے کر کے ادھر آل اسماعیل، آل ابراہیم کے سر پر رکھ دیا۔ یہ بات ان کو اتنی ناگوار گزری کہ قرآن کے اندر آئے گا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جاننے کے باوجود کہ یہ آخری نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس حسد اور جلن کی وجہ سے کہ یہ دوسرے خاندان سے ہیں، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، اور وہ سارا پس منظر ان کے ذہن کے اندر ایک عجیب طریقے سے تھا، اس لیے لوگ ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ اس لیے قرآن ان کو بار بار سمجھاتا ہے کہ بھائی حسب نسب کی بات نہیں ہے، اعمال کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ اعمال کی۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے، منہ موڑے،
رغب یرغب، جب اس کے بعد لفظ عن آتا ہے تو معنی آتے ہیں اعراض کرنا، منہ موڑنا، اور جب رغب یرغب کے بعد الی یا فی آتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ معنی یہاں پر یہ ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور ملت ابراہیم سے کون شخص اعراض کر سکتا ہے سوائے اس کے الا من سفیہ نفسہ، کہ جس کو اس کے نفس نے بیوقوف بنا دیا ہو، یعنی نادان اور اعلیٰ درجے کا بیوقوف احمق آدمی ہی ملت ابراہیم سے منہ موڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اللہ کی بارگاہ میں امتحانات دیے، خلیل اللہ کے لقب سے ان کو نوازا گیا، اللہ نے ان کی امامت کا اعلان کیا، اور بڑے بڑے فضائل ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، تو ان کی ملت سے منہ موڑنا نادان اور بیوقوف آدمی کا کام ہو سکتا ہے، عقل مند آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں الا من سفیہ، سفاہت بیوقوفی کو کہتے ہیں، چونکہ بیوقوف آدمی کی عقل میں خفت، ہلکا پن ہوتا ہے، اس لیے اس کو سفاہت کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، چنا ہے، فی الدنیا، دنیا کے اندر، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے فضائل کمالات خامخواہ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے کہ ان کی اولاد میں ہمیں یہ نبی بھیجنے ہیں، اور آخری پیغمبر بھی انہی کی اولاد میں بھیجنا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابیکم ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، انہوں نے مجھے اللہ سے مانگا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جو بنی اسرائیل کو دے کر کے گئے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، میں وہ بشارت ہوں۔ انا رؤیا امی صالحہ، میں اپنی والدہ کے سچے خوابوں کی تعبیر ہوں۔ حضرت آمنہ خواب دیکھا کرتی تھی عجیب عجیب، اور نبی علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایسی روشنی میرے بطن پیٹ سے ظاہر ہوئی کہ شام کے محلات مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آئے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے آباد کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے تقریباً 2600 یعنی 2600 سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکے کی اس سرزمین پر بھیج دیا تھا جہاں صرف خانہ کعبہ کی بنیادیں تھی، خانہ کعبہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس لیے کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کے اسباب خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ بنوایا اور پھر دعا بھی کرا دی، تو دعا کب مانگی؟ 2600 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی وفات کو تقریباً مفسرین نے لکھا ہے 2600 یعنی 2600 سال کا تقریباً وقفہ ہے۔ اب اتنے سال میں کتنے نبی آئے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر کے چلے گئے، 570 سال کا زمانہ تو انہی کو ہو گیا تھا، ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا۔ منتخب قرآن کہتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، نبوت الیکشن سے نہیں بلکہ سلیکشن سے ملتی ہے۔ اللہ جس کو سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے جس کو نبی بنانا تھا صلاحیت دیکھ کر کے اس کو اسی انداز سے دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ان کی حفاظت فرمائی، نہ ان سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نہ کبیرہ ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا، ان کو چنا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جب آخرت کا معاملہ آئے گا تو یاد رکھنا وہ آخرت میں بھی ہمارے نیک صالح بندوں کے اندر سے ہوں گے۔ صالحین، صالحیت کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے
کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو انعمت کی تفسیر آگے سورہ نساء کے اندر آئی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگوں کی۔ تو صالحین وہاں پر چوتھے نمبر پر ہے، پہلا مقام نبیوں کا ہے، پھر شہداء کا ہے، من النبیین والصدیقین، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ تو یہاں پر کہہ رہے وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، تو بعض لوگ شاید یہ سمجھیں کہ صالحیت کوئی نیچے کا درجہ ہے، تو یاد رکھیے صالحیت نیچے کا درجہ نہیں ہے۔ صالحیت کے معنی ایک ابتدائی معنی ہوتے ہیں اور ایک انتہائی معنی ہوتے ہیں۔ آپ اس کو سمجھیں، تھوڑی سی آپ کو اٹپٹی سی بات لگے گی، لیکن تھوڑا ذہن لگائیں گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لفظ مسلمان ایک اس کا بالکل ابتدائی معنی ہے اور ایک اس کا انتہائی معنی ہے۔ مسلمان تو اس کو بھی کہتے ہیں جس نے صرف چہرے کے اوپر داڑھی رکھ لی، سر پر پگڑی یا ٹوپی پہن لی اور بظاہر وہ ظاہری اعتبار سے مسلمان نظر آتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کوئی بھی عمل نہیں کرتا، مسلمان تو اس کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ ابتدائی درجے کا مسلمان ہوتا ہے، بالکل ابتدائی درجے کا ہے نا۔ اور مسلمان کی انتہا وہ ہے کہ اس کے ہر عضو سے اسلام ٹپک رہا ہو، اس کی زبان سے اسلام، اس کی آنکھوں سے حیا و شرم، اس کے ہاتھوں سے اسلام ظاہر ہو، تو یہ اسلام کا آخری معنی ہے۔ جیسے کہ بولتے انسان تو اس کو بھی بولیں گے اگر بالکل کسی کے ہاتھ کام نہ کرتے ہوں، ہاتھ بالکل اس کے بیچارے کے مفلوج ہوں، پیروں سے چل نہ سکتا ہو، زبان سے بول نہ سکتا ہو، آنکھ سے دیکھ نہ سکتا ہو، صرف ایک زندہ لاش کی طرح اگر چارپائی پر لیٹا ہوا ہو، تو انسان تو اس کو بھی کہیں گے، کیا بولیں گے؟ یا اس کو جانور بولیں گے؟ ایسا تو نہیں، انسان بولیں گے۔ لیکن وہ ناقص درجہ ہوتا ہے انسان کا، چونکہ اعضاء میں کمی ہے اس کی۔ لیکن کامل انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر، کامل انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پیر، اس کے اعضاء، ساری چیزیں صحیح سالم ہو، تو وہ کامل انسان ہوتا ہے۔ کیوں جی ایسا ہی نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے صالحیت کا ایک ادنا درجہ ہے۔ وہاں جو تفصیل بیان کی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہاں صالحیت کا ادنا درجہ بیان کیا گیا ہے، سمجھے نہیں؟ اور یہاں پر اعلیٰ درجہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آئے گا سورہ یوسف کے اندر، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، الہی مجھے مسلمان فرما برداری کی حالت میں اور صالحیت کی حالت کے اندر موت دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے اس میں وہ ہمارے نیک صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وہ اتنا فرما بردار بندہ تھا، اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کہا ان سے ربہ، ان کے پروردگار نے، کس سے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام سے، اسلم، اسلام لے آؤ۔ کیا مطلب؟ ہر نبی تو مسلمان ہوتا ہے، پیدائشی مسلمان ہوتا ہے۔ اسلم کا مطلب ہے اخلص، اخلاص، للہیت، خشوع، خضوع، تواضع، عاجزی، انکساری والا اسلام۔ اسلم، اسلام کے معنی آتے ہیں فرما برداری، اسلام کے معنی آتے ہیں سرنگوں ہونا، اسلام کے معنی آتے ہیں سر افگندن، سر ڈال دینا، گردن جھکا دینا۔ گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کسان آدمی اپنے کھیت کو جوتنے کے لیے بیل لے کر کے آتا ہے تو بیلوں کو اس کے سر کے اوپر جوا رکھتا ہے، تو بیل اپنا سر اس طرح نیچے جھکا دیتا ہے۔ اسلام کے یہی معنی ہے کہ اللہ کے احکام کے سامنے گردن ڈال دینا، گردن نہادن، سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سونپ دینا، آتم سمرپن، یعنی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ عقیدت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ جناب مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، ہنسی کھیل نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنی ساری خواہشات کو پامال کرنا ہے اور صرف رب کے احکام کے سامنے ہم کو اپنی گردن جھکانی ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے، چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے، عمل کرنا ہے، اسی کا نام مسلمان ہے۔ اور آج کل زمانہ کیا چل رہا ہے، کسی کام کا حکم دو جی اس کی وجہ کیا ہے، پہلے اس کی لوجک بتاؤ، اس کی حکمت بتاؤ، اس کو جناب جب عمل کریں گے۔ کیوں بھائی، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں چاہے سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے اور چاہے سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ہے۔ ہماری عقل بہت محدود ہے اور اللہ کا دین بڑا لامحدود ہے۔ لامحدود چیز معمولی سی، یعنی سمندر کو اگر بالٹی کے اندر، ٹب کے اندر کوئی سمانا چاہے تو بیوقوفی ہے نہیں جناب۔ ہماری عقل کہاں ہے؟ جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کے علوم شروع ہوتے ہیں، وہاں سے تو ابتدا ہوتی ہے وحی کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اسلم، فرما برداری کرو، اطاعت قبول کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا اسلمت لرب العالمین، میں فرما برداری قبول کرتا ہوں اس رب کی، العالمین جس کی صفت یہ ہے سارے عالم کا پالنہار ہے، میں اس کے سامنے اپنی گردن جھکاتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر لفظ اسلم، اسلام، علماء فرماتے ہیں تقریباً یہاں پر 7 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین، لفظ مسلمان آیا۔ آگے فرمایا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، دوسری مرتبہ پھر اسلام کا ذکر آیا۔ آگے چل کر کے پھر انہوں نے دعا مانگی، کہا کہ اذ قال له ربه اسلم، تیسری مرتبہ اسلام کا ذکر آیا، اور چوتھی مرتبہ اسلمت لرب العالمین، اور اس کے آگے بھی آ رہا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کے آگے ہے ونحن له مسلمون، اور اس سے آگے چل کر کے پھر آ رہا ہے لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ کمال ہے بھائی، عجیب بات ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تمام نبیوں کی شریعت کا نام دین اسلام ہی ہے، یہ یاد رکھیے۔ لیکن صفت کے طور پر اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ لقب، یہ نام دے کر کے گئے تھے هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے سر سے پیر تک غلامی، غلامی، غلامی اللہ کے حکموں کی۔ اب اگر غلامی نہیں ہے جناب تو پھر مسلمان نہیں، اس بات کو یاد رکھیے۔ ہمارا تو نام بھی مسلمان اور ہماری صفت بھی مسلمان۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان، ہاتھ، پیر سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، نام مسلمان لیکن کام پڑوسی ہمارا پریشان، رشتہ دار ہم سے پریشان، اور اگر ہم فیکٹری کے مینیجر ہیں تو ہماری لیبر ہم سے پریشان، اور اگر لیبر ہے تو ہمارا آقا ہم سے پریشان، آپس میں ایک دوسرے سے الجھ پلجھ معاملہ ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونا بڑی چیز ہے۔ هو سماکم المسلمین، تو فرمایا قال اسلمت لرب العالمین۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کس چیز کی، یعنی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے اس کی وصیت کی جاتی ہے۔ کیوں جی؟ یا التو فالتو چیزوں کی وصیت کی جاتی ہے؟ بولو بھائی، انسان مرتا ہے تو پراپرٹی کی فکر ہوتی ہے، جائیداد کی فکر ہوتی ہے، جس کو پوری زندگی بناتا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام چونکہ وہ اس دنیا کے اندر آتے ہیں آخرت کی محنت کے لیے، ایمان کی، عقیدے کی محنت کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں وہ فرما برداری کی، اسلام کی، ایمان کی وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ صرف وہی مسلمان نہیں تھے، وَوَصَّى بِهَا، اور اس ہی کی وصیت کی،
کس کی؟ لفظ اسلام کی۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی۔ کس چیز کی؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، منتخب کیا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا وصیت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، فرما برداری کی حالت میں آئے، نافرمانی کی حالت میں نہ آئے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو ایمان کی، اسلام کی مطلب وصیت کر کے جائیں، اور آج کا انسان دکانوں کی، فیکٹریوں کی، کارخانوں کی، چونکہ دنیا ذہن کے اندر بسی ہوئی ہے۔ دیکھو، دنیا بری چیز نہیں ہے، یاد رکھو۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا اس چیز کو کہتے ہیں جو دین سے غافل کر دے۔ اگر دین سے غافل نہ کرے تو چاہے اس کے پاس کتنی بھی چیزیں ہوں، وہ دنیا نہیں ہے، پھر تو بلکہ وہ دین کی خادم ہے۔ اس کو بھی سمجھے، بہت سے لوگوں کو فرق سمجھ میں نہیں آتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے بھائی یہ دنیا دار آدمی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی ارب پتی، کھرب پتی، اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن سخی ہے، فیاض ہے، دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، دین کے تقاضے میں پیچھے نہیں ہٹتا، مال کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی کی توہین مذاق نہیں کرتا، تو یہ آدمی دنیا دار نہیں بلکہ دیندار کہلائے گا۔ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کا لقب ہی غنی، کتنے مالدار آدمی تھے، تو کیا ان کو دنیا دار کہیں گے آپ؟ نہیں، وہ دیندار تھے، اس لیے کہ ان کا مال دین کے مطابق خرچ ہوتا تھا۔ تو اس فرق کو بھی سمجھیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ تمہاری موت جب آئے تو اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ آگے فرماتے ہیں، ایک سوال کا جواب ہے۔ اہل کتاب جو تھے یہودی، جب ان سے کہا جاتا تھا یار تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، آخری پیغمبر آ چکے ہیں، یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا۔ بہانہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب ہم کو تو وصیت کر کے گئے تھے کہ تمہیں یہودیت اور نصرانیت پر رہنا ہے، اس لیے ہم ان کی وصیت کو بھلا کیسے عمل نہ کریں، ہم تو ان کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تم بیوقوف بنانا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پہلے کا ہے، یہودیت نصرانیت یہ نام تو تم نے بعد میں گھڑے ہیں۔ جیسے ہمارا اصل نام حضور علیہ السلام نے اہل سنت والجماعت رکھا ہے۔ کیا نام ہے ہمارا؟ بولو بھائی، کیا نام ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر، یہ اصل نام ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حنفی، سنی، اور پھر ایک نام اور لگایا دیوبندی۔ یہ تو بریلیت کی مخالفت میں لگانا پڑا، کبھی کوئی ہم کو انہی میں سے سمجھ لے۔ تو یہ دیوبندیت، بریلیت یہ بعد کی چیز ہے بھائی۔ اب اگر کسی سے کہیں کہ جناب آپ دین اسلام ملت ابراہیم کو فالو کرو، وہ کہے کہ جناب ہمیں تو حضور علیہ السلام یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ تم کو تو دیوبندی یا تم کو تو بریلوی ہی رہنا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ بے وقوفی کہیں گے نا، یہ سال 200 سال پہلے کی بات ہے، اصل جو ہے وہ تو ملت ابراہیم ہے۔ تو اسی کو یہاں پر قرآن نے کہا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یعنی انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمیں وصیت کر کے گئے ہیں کس چیز کی؟ یہودیت اور نصرانیت کی۔ تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے، نبی جی ان سے پوچھو، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا ان کے معبود کی۔ وہ کون تھے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، نام بھی دیا،
الہم واحدہ، ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ابا جان آپ فکر مت کریں، ہم فرما برداری ہی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، چونکہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو ہم اس کو فراموش نہیں کریں گے، ہم فرما بردار بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی وہ اس چیز کی تو کبھی بات کہہ کر کے نہیں گئے تھے کہ یہودی بن کر کے رہنا، نصرانی بن کر کے رہنا۔ پھر ان کے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ چونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اس لیے ہمارا کام تو بنا بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو حسب نسب الگ چیز ہے، اعمال الگ چیز ہے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل قیامت کے دن پیچھے دھکیل دے گا اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ فرمایا تلک امت، وہ ایک امت تھی، گروہ تھا، جماعت تھی، 40 سے لے کر 100 کے درمیانی افراد کو امت کہا جاتا ہے، اور اس سے زائد کو بھی امت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم جو بار بار کہتے ہو ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ایسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، جناب تلک امت، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو دنیا سے جا چکی، وہ تمہارے لیے ذخیرہ کر کے نہیں گئے کہ تم بغیر عمل کے مفت میں ان کے اس میں سے اپنا کام بناتے رہو، ایسے نہیں کام چلے گا۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ سیدھی بات ہے، ہر آدمی کو اپنی اپنی قبر میں لیٹنا ہے، تو اگر کسی کا باپ جناب عالم تھا، بزرگ تھا، اللہ والا تھا، تو وہ کیا اولاد کو اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ کافی ہے کہ باپ نے محنت کر رکھی ہے، بزرگ تھے، بس کام چل جائے گا؟ کیوں جی ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے جناب۔ اللہ کے نبی نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا فاطمہ اس دھوکے میں مت رہنا، سمجھے نہیں کہ تم محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے۔ قیامت کے دن اور قبر کے اندر ہر انسان سے یہ سوال ہوگا من ربک ما دینک من نبیک، چاہے کوئی بھی، ہر ایک سے الگ الگ سوال ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ہم تو بزرگوں کی اولاد ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے، سجادہ نشی اور پگڑیاں اور گدیاں یہ چل رہی ہیں، ان سے کچھ نہیں ہونے والا بھائی، سمجھے نہیں؟ فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ اعمال کر کے گئے ہیں۔ کلیئر مسئلہ قرآن نے کر دیا، ہر انسان کا الگ الگ معاملہ ہے۔ ایک جگہ اور بھی آیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ قرآن صاف کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کوئی ہیلپ اور مدد کی جائے گی۔ تو اس آیت کے ہوتے ہوئے پھر دھوکے میں پڑے۔ ہمارے والد صاحب تو بڑے نیک تھے بھی، ان کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ ارے بھائی تو کیا کرتا ہے، تو مسجد میں کبھی نظر بھی نہیں آتا۔ تو والد صاحب کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، وہ قرآن پاک کے عاشق تھے، اور تو مسجد میں کبھی نظر نہیں آتا۔ تو صرف اس فضیلت سے کام بنانا چاہتا ہے کیا؟ ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہہ دیا وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سیدھی بات۔ آگے کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اہل کتاب کتنی خوش فہمی میں مبتلا تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، آخری پیغمبر آ چکے، آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے کانوں میں پھونک مارتے ہیں، یہودی بنو یہودی، نصرانی بنو نصرانی۔ کس دین کے چکر میں پڑ گئے؟ یہ تو نیا دین ہے، ہمارا دین بڑا پرانا ہے، ہم پہلے آئے ہیں، اور یہ تو ابھی نئی پیداوار ہے۔ سمجھتے ہیں آپ ان باتوں کو؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے ہیں سب کے سب یہودی بن جاؤ، او نصارا یا نصرانیت اختیار کر لو لیکن اسلام قبول مت کرو، یہ کہتے ہیں کامیابی ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت یہودیت اور نصرانیت میں ہے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا بے وقوفو، ہدایت تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے شروع ہوئی ہے، اور وہ 1,24,000 نبیوں کے پاس سے ہوتے 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 کہاں پہنچی؟ ملت ابراہیم سے ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام تک پہنچی ہے۔
تو کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. تو کامیابی اگر چاہتے ہو تو وہاں جانا پڑے گا جہاں ہدایت موجود ہے. فرمایا قل اے نبی آپ اس کے جواب میں اعلان کر دو بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ میں تو اتباع کروں گا اس ملت کا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. اور کیسی ملت ہے؟ حنیفا، حنیف کہتے ہیں تمام باطل ادیان یعنی دینوں سے کٹ کر ہٹ کر صرف توحید خالص کی طرف متوجہ ہو جانا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو اصل ملت ابراہیم تو یہ ہے ساری چیزوں سے رخ موڑ کر کے، بنی ہوئی چیزوں سے رخ موڑ کر کے بنانے والے کی طرف مڑ جانا، یہ ملت ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا سورہ نام میں ذکر آئے گا. پہلے ستارے کو دیکھا، فلما رآ کوكبا، ستارے کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، لیکن چھپا لا احب الآفلین. پھر چاند نکلا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ چھپ گیا کہا نہیں یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا. پھر سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ بھی بے نور ہو گیا. کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. الہی یہ ساری چیزیں دھوکہ دے رہی ہیں، یہ کسی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، بس جو ان کا بنانے والا ہے میں اسی کو مانتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ملت ابراہیم. فرمایا وما کان من المشرکین، اور جناب تم تو شرک کرتے ہو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہو. حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. آگے یہ تذکرہ بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آ چکا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، درمیان میں بھی ہے اور آخری رکوع کے اندر بھی آئے گا. آمن الرسول، اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں ہمارے یہاں. کیا کہتے ہیں؟ عقائد. تمام انبیاء علیہم السلام کے عقائد ایک ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کی شریعت کی جو بنیادی باتیں ہیں توحید، رسالت، آخرت، یہ تین چیزیں کامن ہیں تمام نبیوں کی زندگی کے اندر. البتہ فروعی جو مسائل ہوتے ہیں، نماز ہر نبی کی شریعت میں تھی، لیکن کسی نبی کی شریعت میں رکوع نہیں تھا، کسی کی میں سجدہ نہیں تھا، کسی میں کچھ نہیں تھا. ان احکام میں تھوڑا تھوڑا فرق رہا ہے. باقی نماز، زکوٰۃ اور توحید، موت کے بعد کی زندگی، جو بنیادی چیزیں ہیں، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جس کو ایمان مفصل کی شکل میں کتابوں میں جمع کر دیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی آخرہ، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. قولوا، آپ اعلان کر دو اور اپنے عقیدے کی صفائی دے دو ان اہل کتاب کے سامنے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں، یہ بھی تو بتانا ضروری ہے نا. قولوا، اے مسلمانوں تم یوں کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. توحید کا ذکر آ گیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو وہی ہے آمنا باللہ. وما انزل الینا، اور ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا. کیا اتارا گیا؟ ہماری طرف نبیوں کے ذریعے سے. دیکھو وحی کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بدایت الوحی اللہ کی ذات، اور محبت وحی پیغمبر کی ذات جس پر وحی اترتی ہے. لیکن نہایت الوحی، وحی کی جو انتہا ہے وہ امتی کے اوپر ہوتی ہے، چونکہ امتی کو احکام دیے جاتے ہیں. الینا کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ ہم نبی ہیں، نہ یہ تو ایمان سے خارج ہونے والی بات ہے. الینا کا مطلب جو نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، توحید، رسالت، آخرت، قرآن، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. فرمایا آپ اعلان کر کے کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما، اور ان تمام A to Z چیزوں پر. وما کے اندر ساری چیزیں آ گئی. انزل الینا، جو ہماری طرف نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یا انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. وما انزل الی ابراہیم، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، اس صحیفے پر جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے. و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یعنی ایک ایک کا نام لیا جا رہا ہے جو ان تمام نبیوں پر آسمان سے
کتابیں تعلیمات اتاری گئی. والاسباط کہتے ہیں سب اولاد کو، جیسے درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اسی لیے حسن حسین کو نبی علیہ السلام نے اپنا اسباط سبط کہا. اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اسباط یعنی میری اولاد میں سے ہیں. سمجھے نہیں؟ فرمایا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی تورات انجیل. وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو اور بہت سارے نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی. یہ اجمالی ایمان ہے. آگے اعلان کیا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں اور رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ مین چیز ہے. تفریق کا مطلب ہوتا ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو ماننا بعض کو چھوڑ دینا. یہ غلط بات ہے. یہودی یہ کام کرتے ہیں، نصارہ یہ کام کرتے ہیں. کیا یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں، بدلہ اتار دیا انہوں نے ساتھ. سمجھے نہیں؟ ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، ہم ان کے نام نہیں جانتے، لیکن جو بھی نبی جہاں پر آیا ہے، جو کتاب اس پر اتری ہے، ہم اجمالی ایمان اس پر رکھتے ہیں. کیوں جی یہ باتیں نہیں ہیں، ہماری کس سے کوئی بحث نہیں ہے. اور یاد رکھیے بعض لوگ ایک گڑبڑ کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں گرو نانک نبی تھے، فلاں صاحب نبی تھے. یاد رکھیے غیر نبی کو نبی بنانا یہ بھی خطرے کی چیز ہے. ہمیں کیا پتا کہ وہ جتنے نہیں تھے. جب ان کا نام نہیں آیا کسی قرآن میں احادیث کے اندر تو کیوں خامخواہ چکر میں پڑتے ہو؟ جس کا نام آیا ہے نام لے کر کے کہہ دو، جس کا نام نہیں آیا یوں کہہ دو بھائی جو بھی اللہ کی طرف سے نبی تھا بس ہم اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو کہانی ختم ہو گئی. جس طرح نبی کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے ہی غیر نبی کو نبی بنانا بھی کفر ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے. فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. ایک ہے تفصیل، ایک ہے تفریق. تفصیل کہتے ہیں بعض نبی بعض سے فضیلت رکھتے ہیں، تو آگے تیسرے پارے میں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ آئے گا. اس سے انکار نہیں ہے، بعض نبیوں کی فضیلت زیادہ ہے. لیکن تفریق کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض کو ماننا بعض کو چھوڑنا. یہ بات غلط ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر یہ لوگ ایمان لائے اس ایمان کی طرح جو ایمان تمہارا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اعراض کریں گے منہ موڑیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ سرگرداں حیران پریشان رہیں گے، کبھی نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا. اور رہا یہ کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ ہماری حفاظت کے اندر ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے جاننے والا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کے اندر میں نے بات پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ یا تو یہاں پر با زائد ہے اور مطلب یہ ہوگا فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ، مراد صحابہ ہیں. اے صحابہ تمہارے ایمان کی طرح اگر دوسرے لوگ بھی ایمان لائے تو کامیاب ہو جائیں گے. ایک ترجمہ تو یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پر بِمِثْل کو زائد مانا جائے. اب مطلب یہ ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم جس چیز پر جس ذات پر اللہ پر ایمان لائے ہو اگر یہ بھی اللہ پر ایمان لے آئے تو کامیاب ہو جائیں گے. آگے فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو کہتے ہیں کہ اسی آیت کے اوپر ان کا خون گرا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کا نسخہ آج بھی عجائب گھر کے اندر مصر میں ترکی وغیرہ میں کہیں پر موجود ہے، اللہ بہتر جانے. فرمایا صبغۃ اللہ، یہ ایک سوال کا جواب ہے. جب ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، فرما برداری کرو، تو کبھی تو کہتے تھے کہ ہمیں تو یعقوب علیہ السلام منع کر کے گئے ہیں کہ یہودیت کے علاوہ اور دین قبول نہیں کرنا. کبھی کہتے تھے کہ ہمیں اصل میں اللہ کے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے. نصارہ اور اہل کتاب کے یہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو 7ویں دن یہ لوگ ایک زرد رنگ کا پانی لے کر کے اس کے اندر اس کو غوطہ دلاتے تھے اور اس دن کوئی فنکشن بھی کرتے تھے کہ بس اب یہ پکا کیا ہو گیا
نصرانی بن گیا، پکا یہودی بن گیا۔ جیسے ہمارے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بزرگوں کے نام کی چوٹی رکھ لیتے ہیں سر پر کہ جی ہم نے فلاں بزرگ کے مدار پر جا کر کے منت مانی تھی، جی تو انہی کے نام پر اس کا نام رکھ دیا ہے اور بس یہ تو انہی کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ اسی طریقے سے بعض لوگ اور بھی کچھ رنگوں کے اندر اپنے آپ کو رنگتے ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا یہ ظاہری رنگ کچھ نہیں ہے، اصل رنگ وہ ہے جو باطن کے اندر، دل کے اندر رنگائی ہوتی ہے، اخلاص توحید والی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے 1,24,000 صحابہ کے دلوں پر محنت کی، تو پھر ان کے اندر کیسا رنگ؟ ابو بکر صدیق کو دیکھو جب ہجرت کر کے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ تابع کون ہے متبوع کون ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک صفت صحابہ کے اندر منتقل ہوئی، کسی کے اندر عدالت، کسی کے اندر نبی علیہ السلام کی مطلب صدیقیت، کسی کے اندر سخاوت، کسی کے اندر زہد تقوی۔ اصل رنگ یہ ہے بھائی صاحب، اندر کا رنگ، باہر کا رنگ نہیں ہے۔ ارے ہولی کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کتنے رنگوں کے اندر آدمی رنگ جاتا ہے، لیکن جب نہا کر کے آتے ہیں تو وہ رنگ سارے غائب ہو جاتے ہیں، چونکہ ظاہری رنگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو ظاہری رنگ یہ کوئی رنگ نہیں ہوتا، اصل رنگ ہوتا ہے اندر کا رنگ، ذہنی رنگ، سمجھے نہیں؟ یہ اسی کو فرمایا کہ صبغت اللہ، اے صحابہ آپ اعلان کر دو، نحن نصبنا صبغت اللہ، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دو کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اے اہل کتاب اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ تمہارا بھی رب ہے، وہ تو مشترک ہے، سب کا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، یاد رکھو اب ہم تم سے زیادہ بحث نہیں کرتے، پون پارا ہو چکا ہے بحث کرتے کرتے کتنا پارا ہو چکا ہے؟ پون پارا ہو چکا ہے، اب بات کو ختم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ جب بحث زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر پتہ کیا کہتے ہو؟ بھائی ہاتھ جڑوا لو، تم جیسے ہو تم اپنے لیے، ہم جیسے ہیں ہم اپنے لیے۔ آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا، تم اچھے ہو، یہ ہے وہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی، تم اپنا کام کرو، اور ہم برے ہیں تو ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ تو آخر میں وہیں پر پہنچ گئے، یعنی کوئی بحث و مباحثے سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بحث کو زیادہ لمبی کرنے میں کیا فائدہ؟ یہ بار بار کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم پر رنگ چڑھا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں ہمیں کوئی وصیت کر کے گیا ہے، کبھی کہتے ہیں ہمیں یہ ہے وہ ہے۔ تو بھائی اب تمہارے حال پر ہم تم کو چھوڑتے ہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص، آخر میں بڑا کامیاب جملہ ہے اے صحابہ یہ، لیکن یہ اعلان کر دو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص اس ہی کے فرما بردار ہیں، تمہاری طرح دکھلاوے والے نہیں ہیں۔ ریاکاری، دکھلاوا بڑی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ شرک سے براءت کا اظہار کرتا ہے، ریاکاری کے لیے عمل کرنا۔ سن لو اس بات کو، آج خطرناک بیماری یہ چلی ہے وائرس، کہ انسان ریاکاری کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الناس کلهم ہالکون الا العالمون، سارے کے سارے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے۔ اب علماء بڑے خوش ہوئے کہ چلو مزے آ گئے، ہم تو بھائی بچ گئے۔ فرمایا والعالمون کلهم ہالکون، علماء بھی ہلاکت و بربادی کے اندر ہیں سوائے عاملون، ان کے جو عمل کرتے ہیں۔ اگر عمل نہیں ہے اور خالص علم ہے تو کام چلنے والا نہیں، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ آگے کوئی سوچے یار ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو سارے کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں تو مزہ آ گیا۔ فرمایا نہیں، والعاملون کلهم ہالکون، عمل کرنے والے بھی سب کے سب ہلاکت کے اندر ہیں، الا المخلصون، سوائے اخلاص والوں کے۔ اب اخلاص کس پیڑ پر لگتا ہے، کون سی مارکیٹ میں ملتا ہے، پتہ ہے آپ کو اخلاص؟ بتاؤ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص بڑی عجیب چیز ہے، اس کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ اخلاص کہتے ہیں دارین میں، دنیا اور آخرت میں انسان عمل اس نیت سے کرے، نہ دنیا میں کوئی بدلہ چاہے نہ آخرت میں کوئی بدلہ چاہے۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں
کہ جنت ملے گی. کیوں جی؟ یہ بھی اخلاص کے منافی ہے اگر دیکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام کو غلامی اس لیے کرنی ہے کہ وہ بس غلام ہے، اس کو اپنے آقا سے کوئی بدل نہیں لینا ہے. یہ ہے اعلیٰ درجے کا اخلاص. حسن بصری رحمۃ اللہ غالباً فرماتے ہیں میں نے غلام سے اخلاص سیکھا. میں نے اس سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس غلام نے کہا حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، آپ جس نام سے بلا لیں بس میں حاضر ہوں. بھائی کیا کھاؤ گے؟ حضور غلاموں کی کوئی ڈیمانڈ فرمائش نہیں ہوتی، اس کا آقا جو کھلا دے، نہ کھلائے تو بھی چلے گا. کیا پہنو گے؟ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جو پہنا دو پہن لوں گا. فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص اس بندے سے سیکھا کہ غلامی تو اس کو کہتے ہیں. اور ہمارے چونچلے کتنے ہیں، 2 وقت کی نماز پڑھنے تو جنید بغدادی سمجھتے ہیں کہ اللہ سے خاص تعلق ہو چکا ہے ہمارا. تسبیح لے کر کے ایسی چلیں گے کہ لوگوں کو لگنا چاہیے کہ وہ بڑے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائیو، اعمال کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ ریاکاری اور دکھلاوا. اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی تعریف کی. اخلاص وہ عمل ہے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، فرشتے بھی لکھ نہیں سکتے اس کو، چونکہ اخلاص شیطان کو اللہ نہیں بتاتے کہ اس کو ضائع نہ کرا دے. نفس کو بھی پتہ نہیں چلتا اس کے اخلاص اس کو کہتے ہیں، ورنہ تو نفس بھی انسان کا مکار ہے کہ میں نے بڑے عمل کر رکھے ہیں. نفس دیکھتا نہیں، بھول جاتا ہے کہ میں نے تو 10 عمرے کر رکھے ہیں جناب، ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں میں تو، اور میں تو بڑا سخی ہوں. یہ تو نفس بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اسی لیے یاد رکھیے اخلاص کی شرط ہے، اخلاص 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 اخلاص. اخلاص کا ایک قطرہ خدا کی قسم 7 زمین 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو، اور اخلاص کی ایک چنگاری ایک ذرہ ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، رب کعبہ کی قسم وہ اخلاص والا پلڑا جھک جائے گا اور یہ سارے پلڑے اٹھ جائیں گے. تو بھائی قرآن نے تو اس کو کلیئر کر دیا بالکل ایک دم، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے. یاد رکھو ہم کیوں بزرگی چمکائے اپنی. اللہ کے نبی نے قرآن کے اندر سورہ لقمان میں آئے گا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بند پتھر کے اندر کوئی عمل کرو گے نیک یا برا، اللہ اس کو بھی باہر لا کر کے رہے گا. تو بزرگی چمکانے کی ضرورت کیا پڑی بھائی صاحب؟ تم تہجد گزار ہو، اشراق اوابین پڑھتے ہو، تمہارا اللہ سے تعلق ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ کو ظاہر کرنا ہوگا کر دے گا، نہیں تو ہمیں ان سے کوئی اجرت نہیں لینی. اخلاص اس کو کہتے ہیں. فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو اس بات کو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد یہودی اور نصارہ تھے؟ بے وقوفی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، نبی جی ان سے پوچھو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے. تو اللہ نے تو اعلان کر دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. انہوں نے تو اعلان کیا ہے حنیف ملت ابراہیم کے اوپر تھے، وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو یہود و نصارہ نہیں تھے. قرآن نے تو کہا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. بہرحال قل انتم اعلم ام اللہ. آگے فرماتے ہیں ان کی تورات انجیل میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کامیابی دین اسلام کے اندر ہے، ملت ابراہیم کے اندر ہے، آخری نبی کو ماننے میں کامیابی ہے، قرآن پر عمل کرنے میں کامیابی ہے. لیکن یہ بدبخت چھپاتے ہیں اس کو. کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے. کتمان چھپانا حق بات کو بڑا جرم ہے بھائی صاحب، یاد رکھنا بڑا جرم ہے. اللہ نے فرمایا ومن اظلم، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے، اور یہ ظلم ان کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے. کیا ظلم ہے؟ ممن کتم شہادتن، جو چھپائے اس گواہی کو عندہ من اللہ، جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے ان کی کتابوں میں گواہیاں ہیں، یہ چھپا رہے ہیں اس کو، تو ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے.
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ بھائی صاحب سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، تم کچھ بھی کرو اللہ اس کو جانتا ہے، اور رات کی تاریکی میں کرو دن کے اجالے میں کرو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تلک امتن، پھر آخر میں کہا کہ باپ دادا کے نسب پر فخر مت کرو، اعمال کرو اعمال۔ تلک امتن، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، دنیا سے چلی گئی، وہ اچھے لوگوں کی جماعت تھی، نبیوں کی، چلی گئی دنیا سے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی ان اعمال کے بارے میں جو وہ کر کے گئے ہیں، تم سے تو سوال بھی نہیں ہوگا، تم کیوں چکر میں پڑ رہے ہو، تمہیں تو اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ خود فیصلہ کر، دوسروں کے چکر میں کیوں پڑتا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، دائیں ہاتھ میں مل گیا تو واہ واہ مزے آئیں گے، سب کو کہے گا ہاں وہ اقرأوا کتابیہ، میری کتاب پڑھو۔ اور اگر بائیں میں لیفٹ سائڈ میں پکڑا دیا تو پھر پیٹھ کے پیچھے چھپائے گا، یار کسی کی نظر نہ پڑ جائے، یہ تو فلاں صاحب ہیں، ان کے سامنے تو ہم بڑی لمبی تصویریں کر کے چلتے تھے، یہ کیا سوچے گے، سمجھے نہیں، تو پھر وہ پیٹھ کے پیچھے چھپائے گا اس کو۔ میرے بھائیوں، اس لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو۔ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اخلاص، ہر عمل میں اخلاص شرط ہے، بغیر اخلاص کے کوئی کامیابی نہیں۔ تبلیغ میں لگے ہوئے ساتھی تبلیغ اخلاص کے ساتھ کریں، ائمہ حضرات امامت اخلاص کے ساتھ کریں، مدرسین بچوں کو پڑھائیں اخلاص کے ساتھ پڑھائیں، تاجر تجارت کرے اخلاص کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ ہر شعبے کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص کسی ایک جماعت کی ضرورت نہیں، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، سمجھے نہیں؟ بس مٹھی بند کر کے کسی کو ہدیہ دینا ہے تو میں دے دو، کیا ضرورت ہے ساری دنیا میں ڈھول پیٹنے کی بھائی، کیوں بھائی؟ کسی کی دعوت کرنی اخلاص کے ساتھ، چاہے ایک کپ چائے، چاہے ایک کھجور آپ نے کھلا دیا، لیکن اخلاص کے ساتھ کھلایا تو بس یہ اس لذیذ دعوتوں سے ہے جو الکریم ہوٹل کے اندر جا کر کے کھلاؤ، لیکن ہو ریاکاری، کیا کرنا؟ ریاکاری دکھلاوا، کہ بھائی لوگ کہیں کہ جناب وہاں پر اتنے آدمیوں نے خرچہ کیا۔ اور آج کل کیا چل رہا ہے؟ یہ چلنا نہیں چل رہا ہے، آج کل یہ چل رہا ہے بھائی صاحب ولیمہ کرتے ہیں، تو اس نے ہماری دعوت کی تھی، لسٹ بنا لی ہے، مالدار سے کون ہے، چونکہ بھائی ان کے یہاں بھی اچھے فنکشن ہوں گے تو ان کی لسٹ الگ بنا لی، غریب غربا کو بیچاروں کو چھوڑ دیا۔ کیا ہے بھائی یہ بدترین ولیمہ؟ اخلاص 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 اخلاص، ہر عمل کے اندر اخلاص جان ہے، پیٹرول ہے، جیسے گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چل سکتی، ایسے یہ چیز کریں گے انشاءاللہ۔ ہلکی سی کہہ رہے بھائی انشاءاللہ تو سر نہیں لگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ